مضبوط رہنے کے آداب اور اصول میں سے تیسرا اصول بیان کیا تھا، اور یہی وہ اصول ہیں جن سے مسلمانوں کی کاریاں یہ سٹائل ممبر پہ تو دو قسم کے مقررین ملتے ہیں۔ ایک سٹائل باز ہوتے ہیں جو اپنی باڈی کے سٹائل سے لوگوں کرتے ہیں، اور دوسرے راگ باز ہوتی ہے، سنگر۔ تو مربجہ خطابت نے دین کو جتنا نقصان دیا اتنا یہود و نصارہ بھی نہیں دے سکے، کیونکہ اس مربجہ خطابت میں مقصد کوئی دین کی دعوت نہیں ہے۔ مربجہ خطابت میں مقصد حب جاہ اور حب مال ہے۔ حب جاہ کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بڑا کرنا، بڑا سمجھنا، بڑا منوانا، کہ اپنی حیثیت کو منوانا، اور حب مال لوگوں سے پیسے وصول کرنا، مال وصول کرنا، اور ہر طرح کے اموال دین کے بہانے بنا کر اور قرآن کو استعمال کر کے اپنے جیب کو تازہ کرنا ہے، کاروبار کو چمکانا ہے۔ تو جب یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں، حب جاہ اور حب مال، تو پھر دعوت اللہ سے آدمی محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی کی طرف دعوت دینا ان لوگوں کا کام ہے جن میں تکلفات بھی نہ ہوں، ریاکاری بھی نہ ہو، اور مال کی محبت بھی نہ ہو، لوگوں کا خوف بھی نہ ہو، لوگوں کا لالچ بھی نہ ہو۔
اگر خوف یا لالچ آ جائے تو خالص دعوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج جو ہم اپنے ماحول میں دیکھ رہے ہیں، مختلف فرقے ہیں، ان فرقوں کے خطیبوں کو آپ سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ کسی ڈانسر کے پاس رہ کے پوری ایکٹنگ سیکھ کے آئے اور کسی سنگر کے یہ شاگرد ہیں، اور کوئی فرق نہیں ہوتا، بس صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ گانے بجانے سن کر یا فلمیں ڈرامے دیکھ کر ایکٹنگ دیکھ کر اپنے دل کی تسکین حاصل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان مذہبی سنگروں اور مذہبی ایکٹروں کی ایکٹنگ دیکھ کر وہ اپنی دل کی تسکین حاصل کرتے ہیں، اور یوں ان پر دین کا لبادہ بھی آ گیا۔ اگر کوئی واضح گانے بجانے سنے، فلمیں ایکٹر دیکھے تو لوگ کہیں گے بھائی تو بڑا گناہگار ہے، لیکن اگر کسی مذہبی ایکٹر یا سنگر کو سنے گا، پروگرام کرائے گا، تو لوگ کہیں گے واہ واہ بڑا دیندار آدمی ہے، بڑی دین کی خدمت کر رہا ہے۔ بس صرف یہ فرق ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج سب سے زیادہ کمی وہ اس دعوت کے نظام میں ہے کہ دعوت ایک فیشن بن گیا، ایک رواج بن گیا، اور ایک ایسا رنگ دعوت کا آیا جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ جو بے نمازی ہے وہ پہلے سے بدتر بے نمازی بنتا ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، خطیب کی تقریر سن کر وہ زیادہ اکڑ جاتا ہے اور بدمعاش ہے، دوسروں کے حق مارتا ہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کر رہا ہے، تو ماشاءاللہ خطیب وضو کے فضائل سے اسے جنت بھیج دیتی ہے، باروں بار اس کو جنت مل گئی، چاہے جو کچھ وہ کرتا رہے۔ تو اس لیے یاد رکھ لو کہ دعوت اللہ یہ انبیاء کا خاص منصب ہے اور انبیاء کا خاص فریضہ ہے، اللہ تعالی کی طرف دعوت دینا۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کسی کو نبوت آپ کے بعد نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے یہ فریضہ امت کے علماء کا ہے، جہلاء کا بھی نہیں، علماء کا یہ فریضہ ہے۔ اور علماء وہ جو ورثۃ الانبیاء ہے، اور جس نصاب مقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اسی نصاب کی دعوت دینا یہ اس امت کے علماء کا فریضہ ہے۔ جو آج امت کا عالم اس فریضے سے غافل ہو کر وہ کنجروں کی ایکٹنگ کرے گا، سنگروں کی ایکٹنگ کرے گا، فلمی ایکٹروں کی نقل اتارے گا، اور نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ میرے ممبر پہ بندر ناچیں گے، ممبر پہ بندروں کی ناچ ہوگی۔ تو آج اکثر بندروں کی ناچ ہے، اور پھر اس ممبر کے تقدس کا خیال بھی نہیں، ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتی ہے، سچ بتاتے نہیں اور جھوٹ بچاتے نہیں، ہر جھوٹ ممبر پہ، اور اس کو بڑے مثالیں لگا کر، میک اپ لگا کر ایسے پیش کیا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 95% مولویوں کی تقریروں میں جھوٹ ہے، اور 5% آپ کو سچ مل جائے تو غنیمت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے گا، قرآن کو چھوڑے گا، اس پہ پہلا اللہ کا عذاب یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جھوٹ پہ جری کر دیتے ہیں، تکویناً
اس لیے وہ جھوٹ بولنے، جھوٹی روایتیں، حکایتیں، گپیں، لطیفے اور وہ میراثی بھانڈ میراثی جو پرانے چودھریوں کے ہوتے تھے ہنسانے کے لیے، اس طرح کے مسخرے اور ہنسانے والے، اور لوگ بھی کہتے ہیں واہ 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 بڑا مزہ آ گیا ہے جی، مولوی نے بڑی مسخری کی ہے، تو اس سے تو بہتر وہ بھانڈ میراثی مسخرے ہوتی ہے اگر مسخریاں سننی ہیں اور مذاق ہی سننے ہیں۔ تو یہ عوام کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے بھی ہر چیز کی تشخیص کی ہے۔ ڈاکٹر کی تشخیص کرتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر تلاش کرے، اور کوئی چھوٹا سا ملازم بھی رکھنا ہو اس کے بارے میں بھی تحقیق ہوتی ہے کہ کیسا آدمی ہے۔ لیکن دین کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں تحقیق تم نے بھی کبھی نہیں کی، بس یہ ہے کہ کوئی سستا سا مولوی مل جائے جس کی تنخواہ کم ہو، آگے ایکٹنگ شیکٹنگ ہو۔ تو دین کے معاملہ کو تم نے بھی ثانوی حیثیت دی، حالانکہ دین کا معاملہ وہ ہے کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی نجات اس پر موقوف ہے۔ تو جب آدمی کتاب اللہ کو چھوڑ جائے اسے اللہ عذاب، پہلا عذاب دیتی ہے کہ اس کی گھٹی میں جھوٹی حکایات، جھوٹی روایات، گپیں، یہ گپو ٹیشن یہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج میں نے ایک مولوی صاحب کا کلپ سنا، اب وہ اس کے سامنے میرا خیال ہے بخاری شریف ہے، اور دورہ حدیث کی کلاس سے طالب علموں کو پڑھا رہا ہے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، وہ جب حدیث پڑھاتے تھے تو کوئی مشکل پیش آتی، طالب علم سوال کرتے تو مدنی صاحب فرماتے میں کل بتاؤں گا، دوسرے دن بتاتے، تو ایک دن طالب علم جمع ہو گئے، یہ اب بخاری پڑھائی جا رہی ہے، ایک دن طالب علم جمع ہو گئے، انہیں کہا حضرت آپ کون سی شرح دیکھتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا تم چھوڑو، انہیں کہا نہیں ہم تو پوچھیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ شرح کیا، جو حدیث میں مشکل آتی ہے نا، میں رات کو روزے پہ چلا جاتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطلب پوچھ لیتا ہوں۔ اب یہ دیوبندی مدرس بھی ہے، دائی بھی ہے، اور یہ بیان کر رہا ہے، اور آگے طالب علم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ۔ اب اس خبیث سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لم یبج امام الاکاذیب، جھوٹے کہیں کہ مولانا مدنی نے تو خود کچھ اور چیز لکھی ہے۔ مولانا مدنی کی تقریر ترمذی میں مدنی صاحب نے ایک بات لکھی، فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے انک میت وانہم میتون، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ موت کے بعد حیات بھی ہے، جبکہ آیت کہہ رہی ہے انک میتون، تو وہ حیات کون سی حیات ہے؟ تو حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ وہ حیات دنیاوی نہیں، کیونکہ دنیاوی حیات کو تو موت نے ختم کر دیا، دنیاوی حیات جو تھی موت نے اس حیات کو ختم کیا، تو اب وہ حیات آخرت کی ہے، برزخ کی۔ آگے فرماتے ہیں کہ آج اگر کوئی آپ کی قبر پہ جا کے کوئی مسئلہ پیش کرے تو نہ پوچھ سکتا ہے نہ آپ بتا سکتی ہے۔ یہ لفظ مولانا مدنی کے اور ان کی تقریر ترمذی میں موجود ہے، فرماتے ہیں آج اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو نہ پیغمبر کریم کی قبر پہ لے جایا جا سکتا ہے نہ آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ انک میت نصری ہے کہ پیغمبر پہ بھی موت آئی، اور موت آنے سے دنیاوی حیات ختم ہو گئی، اور جب دنیاوی حیات ختم ہو گئی تو اب کون سی حیات ہے؟ وہ برزخ کی حیات ہے، وہ جنت والی حیات ہے۔ مسئلہ تو آسان سے، لیکن یہ اس بے ایمان کو دیکھو، یعنی فکر دیکھو، سوچ دیکھو کیا بیان ہو رہا ہے۔ جی مولانا مدنی صاحب
نبی پاک سے حدیث پڑھ لیتی ہے، شرح پڑھ لیتی ہیں. کسی طالب علم نے سوال نہیں کیا کہ مولانا مدنی صاحب صحابی بنے یا نہیں. جب پیغمبر کریم سے براہ راست پڑھ رہے ہیں تو اب تو صحابی ہونا چاہیے. صرف مجالست ہی نہیں، صرف لقاء ہی نہیں، اب تو تعلیم بھی ہے، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ رہے ہیں. تو اب یہ کہتے ہیں جی اکابر کو نہیں مانتے. تو ہمارا سوال ہے، تم نے مدنی صاحب کو صحابی کہا؟ اگر نہیں کہا تو پھر کافر تو تم کہہ رہے ہو کہ پیغمبر سے پڑھنے والا مومن ہے تو صحابی ہے، اور کافر ہے تو بے ایمان ہے، وہ صحابی نہیں بنتا. تو اب تم بتاؤ کہ مولانا مدنی کون ہے؟ کراچی کے ایک بڑے بزرگ کہتے ہیں جی یہ تقریریں ہو رہی ہیں، یہ دعوت ہے، لوگوں کو دعوت دی جا رہی، اور ہے وہ بڑے بزرگ، اور اس کا ابا بھی بڑا بزرگ ہے. کہتے ہیں جی ابا جی وہ روزے اقدس کے سامنے نہیں جاتے تھے، آگے نہیں جاتے تھے. تو ابا جی کے دل میں بات آئی کہ شاید میں گناہگار ہوں کہ جالیوں کے سامنے نہیں جا سکتا. بس ابا جی نے یہ سوچا ہی تھا کہ ادھر سے آواز آ گئی. آواز یہ آئی کہ شفیع جو ہماری سنتوں کے قریب ہے، متبع سنت ہے، وہ دور رہ کے بھی ہمارے قریب ہے، اور جو سنتوں سے دور ہے وہ قریب رہ کے بھی ہم سے دور ہے. یہ اب بیان ہو رہا ہے، اور ہزاروں علماء کے بزرگ بیان کر رہے ہیں، اور چپ چاپ جھوٹ بول کے سارے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. کسی نے نہیں پوچھا ابا جی صحابی بنے یا دوسری لائن میں تھے. یہ جو ابا جی کو تسلیاں بھی ہو رہی ہے، کسی نے نہیں پوچھا. پھر سوال یہ ہے کہ یہ تو آج کل اتنی عام وبا ہے. وہ موٹا مولوی لاہور والا، اس کا آپ نے سنا ہے، کہتے میں روزے پہ گیا اور وہاں پر میں نے کہا یا رسول اللہ اے جہاں بے وفائیاں چنگیاں نہیں ہوں دیا، ایسی بے وفائیاں اچھی نہیں ہوتی. رسول اللہ کو بے وفا کہہ رہا ہے یہ لاہوری سنڈا. اور پھر کہتے میری ویل چیئر پیچھے کر دی گئی اور میں نے خوب پھر آپ سے گپ شپ لگائی. اب اس سے کوئی پوچھے کہ او خنزیرہ تو گپ شپ بھی لگاتا رہا، اب تو صحابی ہونا چاہیے. اگر صحابی نہیں تو پھر مودی اور تیرے اندر کیا فرق ہے؟ یعنی یہ دیوبندی فقہ آ رہا ہے، دیوبندی. اور اٹھا اس نے کہا فلانا بزرگ جو تھا نا فلانا، اس نے علامہ جلال الدین سیوطی نے 72 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری میں ملاقات کی، 72 مرتبہ. اور پھر کہتے ہیں فلانے بزرگ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف پڑھی. واہ 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 کیا بات ہے. تو میں کہتا ہوں سیوطی صاحب اگر تجھے ایسا موقع مل گیا تھا بالفرض جھوٹ کو مانے، خدا کا بندہ قرآن پڑھ لیتا. تو نے جلالین لکھی، جلالین میں 75% جھوٹ لے کے آیا، اور تو نے در منصور لکھی، اس میں 75% رافضیت کو گھسیڑا، اور چن چن کے رافضیوں کی جھوٹی روایتیں در منصور میں اور جلالین میں جو رنگ لگائے علامہ سیوطی صاحب نے، اور اس میں جو مرجوع اقوال لائے، حتیٰ کہ میں نے جو پچھلے جمعہ پہ عرض کیا تھا حضرت یوسف کے متعلق، وہ سیوطی بھی لے آیا. اور کہتے ہیں بخاری نبی سے پڑھی. میں نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھتا تو جلالین تو صحیح لکھتا. اور یہ حاتب اللیل پتہ ہی نہیں. خیر اب بخاری پڑھی تو جو طالب علم ہے وہ تو اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسا بلنڈر ہے اور کیسی جہالت ہے کہ بھئی بخاری پڑھنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ براہ راست نبی پاک سے کوئی حدیث کی کتاب لکھ لیتے. بخاری تو ہے ابھی ہی قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں. امام بخاری کہتے ہیں میرے استاد نے بیان کیا، وہ 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 کہتے ہیں میرے استاد نے بیان کیا. اس نے کہا اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا. تو یہ اتنی درمیانی سند کی کیا ضرورت ہے؟ جب براہ راست بخاری پڑھ رہا ہے نا تو کوئی سیوطی لکھ دے اور براہ راست جو وہ چیزیں
پڑھی ہیں. یعنی یہ لوگ اس حد تک پلیت ہو چکے ہیں کہ ان کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ محمد مصطفیٰ سے تعلق ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اصحاب پیغمبر کے سینکڑوں اختلاف ہوئے مسائل میں، کسی صحابی نے پیغمبر سے کیوں نہیں پوچھا؟ بھائی حضرت عمر تو رو رہے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یبین لنا ابواب الربا. نبی پاک دنیا سے چلے گئے اور میں نے کچھ سود کے مسائل پوچھنے تھے، وہ میرے مسئلے رہ گئے. حضرت عثمان مدینے میں رو رہے ہیں کہ پیغمبر کریم دنیا سے چلے گئے، میں نے پوچھنا تھا اصل نجات کس نقطے پہ ہوگی. اور اسی طرح جتنے صحابہ ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو رو رہی ہیں یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، میرے ابا جان ہمیں چھوڑ کر آپ نے جنت الفردوس کو پکا ٹھکانہ بنا لیا. حضرت عائشہ صدیقہ جو سب سے محبوب ترین ہستی نبی کریم علیہ السلام کے نزدیک اور سب سے پیاری بیوی، صرف بیوی نہیں آپ کے ساتھ تو نکاح دین کی دعوت اور دین کے حفاظت کے لیے ہوا تھا. 3 حصے دین ام المومنین سے منقول ہو کے آیا. وہ بیوی وہ تو کہتی ہے جب آپ فرما رہے تھے اللہم الرفیق الاعلی، میں سمجھ گئی انہ لا یجاورنا، اللہ کے محبوب اب ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے. حضرت علی اور معاویہ کا اختلاف ہوا، انہوں نے دوسرے حکم تو بنائے، پیغمبر کریم کی قبر سے کیوں نہیں پوچھا؟ حضرت حسین مدینہ سے کربلا تک آئے، ابن عمر سے تو مشورہ ہوا، ابن عباس سے مشورہ ہوا اور صحابہ سے مشورہ ہوا، پیغمبر کریم کی قبر سے حضرت حسین نے کیوں نہیں پوچھا؟ اور پھر صحابہ کے اختلافات، ائمہ کے اختلافات، چاروں امام مالک مدینہ میں رہے، امام شافعی مکہ میں رہے، امام ابو حنیفہ کوفہ میں رہے اور مدینے آنا جانا رہا. ہر سال حج پہ جاتے اور وہاں پر سارے ائمہ، امام بخاری مدینہ میں رہے، مسلم مدینہ میں رہے، بڑے بڑے ائمہ رہے. لیکن سوال ہے اگر آپ سے براہ راست پوچھا جا سکتا تھا تو ان ائمہ نے اختلاف کیوں کیا؟ بخاری اور مسلم نے کیوں اختلاف کیا؟ بخاری اور مسلم کی روایات کا اختلاف ہے، خود بخاری شریف کی اپنی روایات کے اختلاف ہے. اور ایسے اختلافات کہ محدثین حیران ہو جاتی ہیں. متن کا راوی، مرکزی راوی ایک ہے، لیکن آگے چل کے بہت سارے اختلافات شروع ہو گئے ایک ہی حدیث میں. کئی قسم کے اختلافات ہیں. مثلا حدیث آئی، معروف حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کس بیوی کے پاس رکھا تھا اور کن 2 بیویوں نے مشورہ کیا تھا؟ آپ سنتے رہتی. ایک حدیث میں یہ شہد حضرت زینب کے پاس تھا اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے مشورہ کیا، اور اسی بخاری میں موجود ہے کہ یہ شہد جو تھا یہ حضرت حفصہ کے پاس تھا. اب یہ بخاری ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ٹائم کم ہے. اسی طریقے سے بخاری شریف میں ہے کہ جیرانہ کا مقام یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے. آج جا کے دیکھ لو، جیرانہ کا مقام مکہ اور طائف کے درمیان میں ہے. مکہ مدینہ اور طرف ہے، طائف اور طرف ہے، اور جیرانہ کا مقام مکہ اور طائف کے درمیان ہے. اس طرح کے سینکڑوں باتیں بخاری میں موجود ہے. اور خود نیچے محشی محدث سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے 20 مقامات پہ کہا کہ یہاں راوی سے خطا ہوئی اور راوی بھول گیا، اصل لفظ یہ نہیں، اصل لفظ یہ ہے. اور نیچے لکھا ہوا ہے جہاں بخاری پاکستانی چھپتی ہے، محدث سہارنپوری
ابن ملکن، ابن حجر، علامہ عینی، علامہ خطابی، ابن بطال، علامہ نووی، علامہ قرطبی، قاضی ایاز، یہ سب کے سب شارحین ایک ایک لفظ پہ بات کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخر امام بخاری مدینہ میں گئے، پیغمبر کریم سے اپنی بخاری کی تصحیح کیوں نہیں کرائی؟ مسلم کی تصحیح کیوں نہیں کرائی؟ فقہا وہ بات نہیں کر سکتے، محدثین بات نہیں کر سکتے، اور یہ پاکستانی مولوی، یہ شیطان، ان کے یہ نظریہ جی ہم براہ راست نبی پاک سے وفات کے بعد گپ شپ لگاتی ہیں اور علم حاصل کرتی ہیں، یا یہ ہیں یا پھر ان کا بھائی ڈاکٹر طاہر القادری ہے، ہاں وہ کرایہ شرائع دیتے ہیں، آ جاؤ کرایہ بھی میں دوں گا۔ اور اس معاملہ میں اس حمام میں سب ننگے۔ اگر تم کہو نا ہمارے دیوبندی بڑے اچھے، جو دیوبندی موجودہ کی بات کر رہا ہوں، اکابرین دیوبند کی نہیں، یہ جو آج کا دیوبندی ہے یہ بریلوی سے 4 قدم آگے ہے۔ بریلویوں میں تو اب ایک تحریک چلی ہوئی ہے، پیر کرم شاہ، شرف قادری ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے حضرات ہیں، وہ بریلویت کو توحید کے قریب کر رہے ہیں، اور دیوبندیوں میں تحریک ہے، یہ دیوبندیت کو بریلویت سے پیچھے لے جا رہے ہیں، یہ ادھر پیچھے لے جا رہے ہیں۔ اب ایک نیا مذہب بھی نکل آیا، وہ مرزا جیلمی کے اثرات ہیں، نیا مذہب، اور جی توحید میں ہم دیوبندیوں کے ساتھ ہیں، رسالت میں ہم بریلویوں کے ساتھ ہیں، اور اہل بیت کی محبت میں ہم شیعوں کے ساتھ ہیں، اور صحابہ کی محبت میں ہم سپاہ صحابہ کے ساتھ ہیں۔ واہ واہ، سارا کھچڑی نیا کراڑ بنے گا، نیا کافر جس کا کوئی مذہب نہیں، حالانکہ اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ نقطہ اختلاف کیا ہے توحید میں۔ توحید میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی صفت کسی مخلوق میں نہیں، بغیر اسباب کے سننا، بغیر اسباب کے جاننا، بغیر اسباب کے تصرف کرنا، جبکہ وہ برے بے رے یا یہ کیا کہتی ہیں کہ یہ صفت انبیاء اولیاء کو حاصل ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرق ذاتی عطائی کا ہے۔ تو اب کس کشتی پہ پاؤں رکھو گے؟ توحید رہے گی یا عقیدہ رکھ کے؟ یعنی کیسی جہالت ہے توحید۔ میں کہتا ہوں جس کو توحید سمجھ آ گئی، رسالت اسے سمجھ آئے گی۔ اچھا رسالت میں ان کے ساتھ ہے، توحید کیسے رہے گی؟ وہ تو کہتے ہیں رسالت کا منصب ہے علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل، ما فوق الاسباب، سننا دیکھنا۔ اگر یہ مانو گے ان کی تو پھر رسالت میں تم ان کے ساتھ ہو، لیکن لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ اور اہل بیت جن کا تم کہہ رہے وہ اہل بیت کے محب ہیں، نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کر دیا، اور سارے خاندان نبوت کا انکار کر کے صرف 5 تن پاک پہ آ کھڑے ہوئے، اور باقی حضرت جعفر بھی گئے، ان کی اولاد گئی، حضرت عقیل گئے، ان کی اولاد گئی، جتنے پیغمبر کے رشتہ دار تھے وہ گئے، ازواج گئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت فاطمہ کی امی جان وہ بھی اہل بیت سے خارج ہو گئی، صرف 4-5 افراد وہ اہل بیت ہیں۔ تو تو بے غیرت کس منہ سے ان کے ساتھ جائے گا محبت اہل بیت میں؟ اور ادھر عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، نعرے آج تو بدل گئے، پرانے دور میں لگتے تھے کافر کافر، ہاں آج کل تو کام بدل گیا، اور آج تو سفیر امن، سفیر امن، تو پہلے سفیر شرارت تھے، اب سفیر امن بن گئے، تو سفیر امن صاحب اور واہ صحابہ واہ۔ تو اب یہ نعرے بدلے، لیکن سوال ہے کہ نبی کے نعرے لگانے والا اگر نبی کا مسئلہ نہ مانی جنت میں جائے گا؟ دلیل ابو طالب، اس نے جتنا پیغمبر کا دفاع کیا کسی نے نہیں کیا، سب سے زیادہ۔ بخاری میں حدیث ہے
ایک مشرک آیا، مشرکوں کو بھی نبی سے پیار تھا، بولو، صرف دشمنی تھی اور مسئلے کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ مشرک بھی پیار کرتے تھے۔ وہ آیا، بخاری پڑھ رہا ہوں، اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں مشرک، لیکن جنگ میں میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے آپ بتائیں پہلے میں مسلمان ہوں یا جہاد کروں؟ بات بڑی سمجھنے والی ہے، پہلے مسلمان ہوں یا جہاد کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے مسلمان ہو، مسلمان ہو کے پھر میرے ساتھ چل، یہ نہیں کہ چلو جہاد کر لے تو پھر مسلمان۔ پتہ لگا جہاد مشرک پہ ہے ہی نہیں اور مشرک کر ہی نہیں سکتا، وہ پہلے مسلمان ہوا اور پھر جنگ میں شہید ہوا، نماز ایک بھی نہیں پڑھی، روزہ ایک بھی نہیں رکھا، اسی مارکہ میں شہید ہو گیا۔ فرمایا اس نے عمل تو کوئی نہیں کیا لیکن گیا سیدھا جنت میں، سیدھا جنت میں، جنت کی اصل ٹکٹ مل گئی تھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب قرآن سے اعراض ہوگا اس کو آپ چھوڑ دیں گے، جھوٹے کس سے ملیں گے؟ جھوٹی روایتیں تمہارے مقدر میں ہوں گی، اب جھوٹ بولنا تمہارے مقدر میں ہوگا، چاہے مولوی ہو یا پیر، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ جو آدمی رحمان کے اس نصیحت اور اس ذکر سے منہ موڑتا ہے، یعنی کتاب اللہ کو چھوڑ گیا، فرمایا اس پر میں ایک تکڑا شیطان مسلط کرتا ہوں، اور نقید جس طرح انڈے کا خول انڈے کی زردی اور سفیدی کو احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے، وہ شیطان ہر طرف سے اس کو گھیر لیتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ کبھی جدا نہیں ہوتا، وہ اس کے ذہن میں جھوٹ ڈالے گا، اس کے ذہن میں قصے ڈالے گا، اس کے ذہن میں ہے جی فلانا بزرگ تھا۔ اب ایسی باتیں منبر پہ بیان نہیں ہو سکتی، لیکن حکایت کرنا آپ کی عبرت کے لیے۔ مولا رومی کے بارے میں لکھا بزرگوں نے کہ ان کی بیوی کو خطرہ پڑ گیا کہ مولانا رومی جو ہے ان کی مردانہ قوت ختم ہو گئی، بیوی کو خطرہ پڑ گیا، تو مولانا نے کشف ہو گیا بیوی کی بات، دل کی بات معلوم کی، رات آئے تو 70 مرتبہ ہم بستری کی، تو جب 70 مرتبہ بھگتایا نا تو بیوی نے ہاتھ جوڑے، استغفر اللہ استغفر اللہ، بس اب بس کر دے بابا۔ کیوں؟ کہتی ہے بس میرے ذہن میں غیر اختیاری آیا تھا، اس نے کہا اب تجھے یقین آیا کہ میری مردانہ قوت ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ ہے کتابیں، اور کچھ ایسی ہے میں بیان کر ہی نہیں سکتا، توجہ کر۔ تو دعوت کا نصاب جو اولین نصاب ہے وہ قرآن ہے، یدعون الی الخیر الی کتاب اللہ۔ اور جب تم موحدوں سے تعلق توڑو گے نا، یہ اگلے اصول میں آ گئی ہے، موحدین کے ساتھ تعلق توڑو گے، ان سے عداوت رکھو گے، اللہ کا عذاب یہ آئے گا کہ مشرک اور بدعتی یار بنیں گے، مشرک بدعتی یار۔ اور جو آدمی موحدین سے لڑتا ہے، آپ دیکھ لو، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، جس کے دل میں موحدوں کی نفرت ہو، اہل توحید کے ساتھ لڑنا، حسد پیدا ہو جائے، اللہ اس کو سزا دیتی ہے کہ مشرک اور بدعتی اور ملحد اور اس قسم کے کٹر بے ایمان قسم کے لوگ اس کے سنگتی مجلس بنتی ہے، اس کے یار بنتے ہیں، وہ ان کا وہ غلام بنتا ہے، موحدوں سے لڑتا ہے۔ اور اگر توحید پہ پکے رہ کے اللہ کی رضا کے لیے مسئلہ توحید بیان کرو گے نا اور مشرکوں کو چھوڑ دو گے، تو پھر حضرت ابراہیم کو دیکھو، مشرکوں کو چھوڑا، ہجرت کی، اللہ فرماتے ہیں میں نے بیٹے 2 عطا کر دی۔ کہ کون سے بیٹے؟ نبی بیٹے،
حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے گل ہوئی نا مشرکاں نو چھوڑا تے اللہ نبی عطا کر دیتے. تو یہاں یہ مسئلہ ہے یدعونا الی الخیر. اور یہ جو تجارت کا معاملہ ہے یہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے کہ دین کی دعوت کو تجارت بنانا. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہ گاڑی میں بیٹھے تھے امیر شریعت، اور گاڑی میں کچھ طوائف تھی، تو انہوں نے مٹھائی کھانا شروع کی طوائف نے. تو شاہ صاحب کو بھی کہنے لگی کہ شاہ جی آپ بھی لے لیں. شاہ جی نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا تو فرمایا کہ نہیں آپ کھائیں، میں نہیں کھاتا. تو ایک جو طوائف کی بڑی تھی اس نے کہا شاہ جی ایک مسئلہ بتاؤ، ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جسم فروشی کر کے یہ پیسے لیتی ہیں، لیکن یہ آپ بتائیں مجھے کہ ہم جسم کا خسیس حصہ بیچتی ہیں. سمجھ رہے ہو میری بات؟ خسیس حصہ بیچتی ہے تو یہ بھی حرام. اور جو تم مولوی ہو تم بھی تو جسم فروشی کرتے ہو اور زبان بیچتے ہو اور قرآن پہ تجارت کرتے ہو. قرآن کو دنیا کا رزق کا بہانہ بنا لیا ہے. تو آپ مجھے یہ مسئلہ بتائیں کہ تم مولوی بڑے مجرم جسم فروش ہو یا ہم جسم فروش زیادہ ہے؟ ہمارا پیسہ کمائی زیادہ حرام ہے یہ تمہارا زیادہ. تو حضرت شاہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے جواب نہیں آیا، میں خاموش ہو گیا. زندگی میں پہلی دفعہ لاجواب ہو گیا، کیونکہ بات صحیح تھی کہ ایک قرآن بیچ رہا ہے اور یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، آیات کو بگاڑ رہا ہے، مسئلے کو چھپا رہا ہے اور قرآن مقدس کو تجارت بنایا ہوا ہے، اپنی زبان کو تجارت بنایا ہوا ہے. اور ایک وہ ہے کہ اس نے جسم کے خسیس حصہ کو تجارت بنایا. تو ہے تو دونوں حرام، لیکن اس کنجری کی کمائی تھوڑی بہتر ہے بنسبت اس مبلغ کے. اب تو سارے خاموش ہو گئے. بات حقیقت ہے، کڑوی ہو یا میٹھی ہو ہے اسی طرح. دو گے دعوت کتاب اللہ کی طرف وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَدْعُونَ إِلَى کتاب اللہ. جب دعوت دو گے تو پکے رہو گے، جب تک دعوت دیتے رہو گے. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اگلا جملہ ذرا دیکھنا ہے. توحید بیان کرتے ہیں، شرک و بدعت پہ رد کرتے ہیں، توحید و سنت کو بیان کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ ہیں، یہی ہم المفلحون. حسر یہی لوگ ہیں الکاملون فی الفلاح، کامل کامیاب اور سیدھا جنت میں جانے والے یہی لوگ ہیں. یہ داعی حق کی شان بیان کی ہے جو حق کی طرف دعوت دیتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے. فرمایا یہی لوگ ہیں ہم المفلحون. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار کتاب اللہ سے ہٹنا نہیں. دعوت دینی ہے، کتاب اللہ بیان کرنی ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے، قرآن کی طرف دعوت دینی ہے. اگر اپنے اپنے بزرگوں کی دعوت شروع ہو گئی، اپنے اپنے اکابرین کی دعوت شروع ہو گئی، اپنے اپنے مرشد اور پیر کی دعوت شروع ہو گئی، اور آج تو مرشد اور پیر بھی نہیں، ہر گروہ اپنے اپنے سامری کے بچڑے خطیب کی دعوت دے رہا ہے. میرا خطیب ایسا، میرا مقرر ایسا، میرا فلانا ایسا. اگر یہ دعوت شروع ہو گئی تو امت میں افتراق ہو جائے گا، تم ٹکڑوں میں بدل جاؤ گے. اور جیسے تجربہ کرنا ہے دیکھ لو کالذین تفرقوا واختلفوا. تم سے پہلے یہود و نصارہ تھے، انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑا، اپنے اپنے احبار رہبان کی آراء اور قیاس رائیاں اس کو دین بنا لیا، تو ان کے ٹکڑے ہو گئے، ان کے فرقے ہو گئے. اے امت محمد مصطفیٰ
قرآن پہ پکا رہنا، قرآن کی طرف دعوت دینا، تاکہ تمہارا فرقہ بھی نہ بنے، تاکہ تمہارے اندر انتشار نہ ہو۔ اور باقی رہ گیا، فرمایا اللہ نے فضائل بیان کیے کہ جو آدمی حق کا دائی ہوگا، کتاب اللہ کا دائی ہوگا۔ اچھا کتنے افسوس کی بات ہے، میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، 50 سے زائد ان لوگوں نے اپنے ہسٹری احوال لکھے ہیں جو نو مسلم ہیں، کوئی ہندوؤں سے آیا، کوئی سکھوں سے آیا، کوئی یہودیوں سے، کوئی عیسائیوں سے، کوئی کدھر سے، کوئی کدھر سے مسلمان ہوا۔ ان سب نے ایک بات لکھی کہ ہم مسلمان کیوں ہوئے، ہمارے اسلام کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں صرف قرآن پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، صرف قرآن پڑھ کے۔ اگر ہم مسلمانوں کے احوال دیکھتے تو کبھی مسلمان ہونے والے نہیں تھے۔ ہم نے قرآن پڑھا، مسلمان کو نہیں پڑھا، قرآن کو پڑھا ہے، اور اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ سینکڑوں لوگ قرآن، ہندو، سکھ، یہودی، مجوسی، وہ قرآن کا مطالعہ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور جہاں جو مسلمان ہیں انہیں قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کے گھروں میں قرآن ہے لیکن قرآن جانتے ہی نہیں، نہ ترجمہ پتہ ہے، نہ مفہوم پتہ ہے، نہ کوئی چیز پتہ ہے۔ اور مولویوں نے ایسا ڈرایا نا اس امت کو کہ قرآن کے قریب نہ جانا، قرآن تو مولویوں کی کتاب ہے، تم تو عام جات آدمی ہو، اس لیے اتنا ڈرایا، اتنا، اور یہ سمجھا دیا قرآن تو صرف بوسہ دے دیا کرو صبح صبح اٹھ کے، اور اس کے ختم پڑھایا کرو، تعویذ لکھے کرو، اور عاملوں کے ہاتھ میں دو، جن کڈھنے والی کتاب ہے، جن اس کے ذریعے نکالو، اور یہ تقریریں شکریریں فیسیں شیسے وصول کرو، تجارت والی کتاب ہے۔ اور میرا بھائی قرآن آ جائے ہدایت والی کتاب بن کے۔ کون سی کتاب بن کے؟ ہدی للناس، یہ نری ہدایت ہے، اور ہدایت تب ہوتی ہے کہ سمجھ ہے، بوسے سے ہدایت نہیں ہوتی، اور گھروں میں سجانے سے ہدایت نہیں۔ ہدا یہ تب ہے کہ اس کو آپ سمجھیں اور قرآن کو اپنا نصب العین بنائیں، اور یہ مت سمجھے کہ قیامت والے دن بچ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے سب سے بڑی جو شکایت لگانی ہے وہ یہی شکایت ہوگی، قال الرسول، رسول کہے گا میرا پروردگار، ان قومی، اے میری قوم آئیا، اور اے میری امت ای، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہاں تیرے قرآن نو بالکل متروک کر چھوڑا ہے۔ مہجورا، مولوی کا قول آتا تو ان کا پھپھر کام جاتا، بزرگوں کی کتاب آتی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور جب تیرے کتاب کی بات آتی نا تو بلوں مدبرا، پیٹھ دے کے بھاگتے۔ یہ وہ بدماش ہے، تو آپ اندازہ کریں جب رسول نے شکایت کر دی تو کوئی بچا لے گا تمہیں؟ اس قرآن کو اپنا امام سمجھو، اس کو اپنا، ہر جمعے پہ میں یہ بیان کرتا ہوں، اللہ کرے تمہارے دلوں میں یہ بات اترے، اور خود قرآن پڑھنا سیکھو، قرآن کو ترجمے سے دیکھو، اور دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا باتیں کی ہے۔ تو ترجمہ، اچھا ترجمہ لے لو، آسان ترجمہ، اس سے قرآن کو دیکھو۔ تو یدعون الی الخیر، فرمایا کسی پہ پکے رہو گے تو یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن جب آؤ گے داعیان حق، اور اس کے مقابل ہیں داعیان ضلالت، داعیان بدعت، داعیان شرک۔ فرمایا جو میرے قرآن کے داعی ہوں گے اور یہ دعوت دینے والے ہوں گے، یوم تبیض وجوہ، قیامت کے دن آئیں گے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، ایمان کا نور ہوگا ان کے چہروں پہ۔ آج کل تو نور کا معیار اور ہے نا، آج کل تو جناب میک اپ کرو تو مولوی صاحب نے منہ تے بڑا نور ہے، یہ نہیں پتا کہ اندروں بالکل چٹا سور ہے۔ امریکہ کے تو خنزیر بھی سفید ہے، پاکستان میں نے نہیں دیکھا کوئی خنزیر سفید، لیکن امریکہ کے خنزیر بھی سفید ہے، ٹرمپ بھی۔ اچھا تو وہ ٹھنڈے علاقے، انہوں نے چٹی چمڑی کو نور سمجھا ہے، تو حضرت بلال کے چہرے پہ نور نہیں تھا؟
رنگ تو کالا تھا لیکن یہ نور، یہ تسکین ہے. اس نور کا ظہور ہوگا قیامت کے دن. نورہم یسعی بین ایدیہم، قیامت کے میدان میں آگے بھی نور، بے ایمانہم، دائیں بھی نور، اور نور و نور. اور فرمایا تب یض وجوہ، میدان قیامت میں اٹھیں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. یہ چہرے کی چمک یہ کیا ہوگی؟ یہ قرآن کا نور ہوگا، ایمان کا نور ہوگا، قرآن کی طرف دعوت دینے کی روشنی ہوگی، نور ہوگا. اور فرمایا کفر بدعت ضلالت کے دائی وہ بھی بلانے والے، تسبد وجوہ، ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، کالے سیاہ چہرے ہوں گے. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، فرمایا جو جن کے چہرے بگڑے ہوں گے، کالے سیاہ ہوں گے، ان سے اللہ فرمائیں گے اکفرتم بعد ایمانکم، اچھا تم نے ایمان کا دعویٰ کے باوجود کفر کیا تھا. معلوم ہوتا ہے خاص بدعتی کی بات ہو رہی ہے، خاص بدعتی کہ ایمان کے دعویٰ بھی اور پھر کفر بھی ملا دیا. تو اب آؤ بنو گے، تمہارے چہرے چمکا دے گا اللہ. اور چہرے تب چمکتے ہوں گے نا کہ اندر قرآن ہوگا. اور جو دوسرا مارک ہے وہ حوض کوثر پہ آ رہا ہوگا. یہ اسودت وجوہ، جن کے کالے سیاہ چہرے محشر کی گرمی بھگت کی آئیں گے. فرشتے ان کو ہتھکڑیاں لگائے ہوئے ہوں گے جیسے مجرم کو پولیس والے پکڑتے ہیں. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ایسے پیاسے ہوں گے اس میدان محشر کی گرمی کی پیاس میں، ایسے پیاس سے مر رہے ہوں گے کہ جیسے پیاسا اونٹ ہوتا ہے. جو لوگ اونٹ رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے اونٹ کئی دنوں کی پیاس برداشت کرتا ہے، لیکن جب پیاس بڑھ جائے تو پھر وہ پاگل ہو جاتے ہیں. پیاسے اونٹوں کی طرح وہ حوض کی طرف زور لگاتے ہوں گے. اور نبی کریم علیہ السلام فرمائیں گے انہم منی، کیا فرمائیں گے؟ انہم، بولو 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 بولو، انہم منی. منی بڑا لفظ سنتے ہو، علی منی، الحسین منی. ادھر بھی آ گیا منی. منی جوز نہیں، جوز نہیں جیسے روافض نے سمجھا ہوا ہے منی جوز ہے. اگر جوز ہے تو یہ بھی منی، انہم منی، یہ میری امت سے ہے. آپ فرمائیں گے یہ میری امت سے معلوم ہوتی ہے. کچھ نشانیاں ہوں گی، ان نشانیوں کو دیکھ کر اور فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک. وقت کم ہے، اس حدیث پہ ایک لمبی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگلے جمعے پہ کروں گا. یہاں پر میں اب ختم کر رہا ہوں. انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ اللہ کے محبوب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے جو بدعتیں گھڑی تھی. توجہ ہے، ایک نقطہ بتا دیتا ہوں. یہ جو ہے نا ما احدثوا بعدک، یہ لفظ صریح حجت ہے کہ یہ حوض پہ آنے والے صحابہ نہیں. جن کو پکڑا جا رہا ہے یہ صحابہ کیوں؟ احدثوا احدثوا احدثوا. اگر کسی اندھے کو بھی سنا دو یہ احدثوا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدعت والے ہوں گے. اور صحابہ تو سنت اور بدعت کا معیار ہے، وہ ترازو ہے. ما انا علیہ و اصحابی، وہ تو آمنو کما آمن الناس ان آمنو بمثل ما آمنتم بہی. صحابہ تو ایمان کی قسمتی ہے، ایمان کا معیار ہے. اور بما احدثوا، اس لیے کہ دین نام کس کا ہے؟
ما علیہ النبی واصحابہ، جس پہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ ہیں، اس کا نام دین ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ احداث فی الدین، دین کے اندر نئی چیز داخل کرنا، اور جس پہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں وہ دین ہے، وہ بدعت نہیں۔ صحابی کے قول و فعل کو جو بدعت کہتا ہے وہ خود زندیق ہو سکتا ہے، صحابی کا قول و فعل دین ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ ما علیہ النبی و اصحابہ، صحابہ تو معیار حق ہے، معیار ایمان ہے۔ تو بم احدثوا بعد کا جملہ یہ نفقتی ہے کہ یہ جن کو فرشتے پکڑ کے لائیں گے نا، یہ بعد والے بدعتی ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ بدعتی۔ اور بدعتی صحابی نہیں ہوتا، صحابی بدعتی نہیں ہوتا۔ آج کل یہ بھی مسئلہ ہے، یہ جیلمی ذہن ہے، رافضی ذہن ہے، خمینی ذہن کی وکالت ہے، رافضیت کی وکالت ہے کہ جو لوگ مرتد ہوئے انہیں صحابی کہہ دینا، مرتدین کو صحابہ کہنا، یہ رافضیت کی شرارت ہے اور رافضیت کی وکالت ہے۔ کیوں؟ اہل و سنت متفق ہے جو صحابی ہے وہ مرتد نہیں ہوتا، جو مرتد ہے وہ صحابی نہیں ہوتا، اور جو مرتد ہوئے ان کو صحابہ کہنا یہ خمینی کے چیلوں کا طریقہ ہے، یہ مرزا جیلمی کے ٹوٹوں کا طریقہ ہے کہ جو لوگ مرتد ہوئے ان کو کہہ دینا یہ صحابہ ہیں، اور اس سے مراد صحابہ ہیں۔ ورنہ آپ ذرا دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا جو مرتد ہوئے نا وہ ایمان لائے نہیں تھے، ظاہری انقیاد تھا، ارتداد بھی کیا تھا؟ ظاہری تھا، ڈنڈے کی وجہ سے آئے تھے۔ عبداللہ ابن ابی منافق ہے۔ اسی طرح اور بھی بڑے بڑے حضرات تھے جو اوپر سے آئے، کوئی روٹی کھانے کے لیے آئے، کوئی جناب مال غنیمت میں چلو ہاتھ رنگنے کے لیے آیا، انہوں نے ایمان نہیں لایا، اور قرآن نے خود کہا، وہ کہنے لگے جی آمنا، اللہ نے فرمایا نہیں ان کو کہو آمنا نہ کہو، بلکہ کہو قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم نے قانون مانا ہے۔ کیوں؟ لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا، ڈنڈے کی وجہ سے قانون تم نے مان لیا، بس یہ کہو کہ ہم نے قانون مانا ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، تو ایسے لوگ جو پھرے چند ان کو مرتد کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ بات ہو جی کچھ لوگ مرتد ہوئے تو خمینی ذہن، جیلمی ذہن اور اس طرح کے شرارتی ذہن وہ فوراً کہتے دیکھو جی صحابہ کو مرتد کہا ہے، صحابہ کو اس حدیث میں آیا، صحابہ کو، حالانکہ یہ خمینی ذہن کی ترجمانی ہے، رافضی ذہن کی ترجمانی ہے۔ اہل سنت سمجھتے ہیں، اور اہل سنت کا اٹل عقیدہ ہے جو صحابی ہے وہ مرتد نہیں، جو مرتد ہے وہ صحابی نہیں ہے۔ فَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست ہوگی۔